مکہ مکرمہ میں جو عرب رہتے تھے یہ تجارت پیشہ لوگ تھے. مکے میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، مکے میں کوئی باغ بھی نہیں تھا. وہاں تو چٹیل میدان، ریت کے سوکھے ہوئے پہاڑ، پانی بھی نہیں، دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا سوائے زمزم کے. تو ان کی معیشت کا اور ان کے گزر بسر کا دار و مدار تجارت پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ہاشم، یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی. اس زمانے میں تجارت کے قافلے ہوتے تھے، قافلے چلتے تھے، تو انہوں نے ان قافلوں کو منظم کیا تھا. اور مکے والوں کی تجارت ہوتی تھی یمن سے مکے تک، اور پھر مکے سے ملک شام تک. یمن جزیرۃ العرب کے ایک کنارے پر ہے، ملک شام دوسرے کنارے پر ہے، تقریباً بیچ میں مکہ مکرمہ تھا. اور راستے کے جتنے قبیلے تھے جن سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ لوٹ لیں گے، وہ چھین لیں گے، ان سب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تھے اور ان سب کا حصہ مقرر کیا تھا. یہ جو ہم تجارت کیا کریں گے اس میں جو ہم کو نفع ہوگا اس میں اتنا پرسنٹ تم کو، اتنا تم کو، اتنا تم کو، جو بھی طریقہ تھا اس زمانے میں مقرر کرنے کا، ان کا حصہ مقرر کیا. تو جب ان علاقوں سے قافلے گزرتے تھے تو وہاں ان علاقوں میں بسنے والوں کی ذمہ داری، جن سے خطرہ تھا کہ یہ لوٹیں گے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان قافلوں کے کھانے پینے کا تم انتظام کرو، ان کے ٹھہرنے کا تم انتظام کرو گے، اور قافلوں کی تجارت میں تمہارا حصہ ہوگا، وہ تمہیں ملے گا. ان کو بیٹھے بیٹھے گھر میں ملتا تھا. تو جن سے خطرہ تھا انہیں کو محافظ بنا دیا. ساتھ میں وہ لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام بھی ہوتا تھا کہ بھائی اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، یہ مکے کے رہنے والے ہیں. تو ایک طرف وہ تجارتی معاہدے اور دوسری طرف وہ احترام. یہ معنی ہے ایلاف کے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو بہت خوشحال بنایا تھا. مکے کے لوگ اچھی زندگی گزارتے تھے، خوشحال لوگ تھے. اور اس زمانے میں مکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، صرف عرب کا نہیں. مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا. پورے روئے زمین پر اتنا بڑا تجارتی مرکز دوسرا کوئی نہیں تھا. کمپنی سسٹم سے کام ہوتا تھا. سب سے پہلے دنیا کو کمپنی بنا کر کاروبار کرنے کا تصور مکے والوں نے دیا ہے، حضرت ہاشم نے دیا. پھر ان کی اولاد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ بھی اس فن کے بڑے ماہر تھے. تو مکے والوں کی زندگی بڑی خوشحالی کی تھی. دو وجہ تھی ان کی تجارت کے کامیاب ہونے اور محفوظ ہونے کی. ایک وہ معاہدے اور ایک ان کا بیت اللہ سے رشتہ، کہ چونکہ وہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے محافظ تھے، اس کے مجاور تھے، تو لوگ ان کا احترام کرتے. اور کوئی دوسرا قبیلہ ہوتا تو وہ ان لوگوں سے معاہدہ بھی نہ کر پاتا. انہوں نے معاہدے بھی ان لوگوں سے اسی لیے کیے تھے کہ بھئی یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، یہ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو اللہ فرمانے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس اللہ کے نام کی روٹی کھا رہے ہو اس اللہ کے آگے جھکو، اس اللہ کا کہنا مانو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اس کے نبی کی بات نہ مانو. تم الٹا کر رہے ہو. یہ مکے والے قریش خاص طور سے
دو بڑے سفر کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں. ایک سفر کرتے تھے سردی کے زمانے میں یمن کا، مکے سے یمن جاتے، وہاں سے سامان لیتے خریدتے مکہ آتے. اور ایک سفر کرتے تھے گرمی کے زمانے میں ملک شام کا، پورا سال گزر جاتا تھا ان کا اسی میں. گرمی کے زمانے سردی کے زمانے میں یمن جاتے آتے، اتنے میں سردی کا زمانہ ختم ہو جاتا، پھر گرمی کا زمانہ آ جاتا، ملک شام جاتے، ملک شام ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہاں سے واپس آتے تو پورے سال ان کے تجارتی قافلے چلتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم کو جو روزی مل رہی ہے تمہارے گھر میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں، تمہارے بال بچے آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، اور تمہاری حفاظت بھی ہو رہی ہے، کوئی تم پر حملہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ہو. تو جس اللہ کے نام پہ کھا رہے ہو اس اللہ کا کہنا بھی تو مانو. ہمیں بھی تو جو روزی مل رہی ہے اللہ ہی دے رہے ہیں نا. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہماری دکان ہمیں روزی نہیں دے رہی، ہماری نوکری ہمیں روزی نہیں دے رہی. دکان، نوکری، کام کاج یہ تو ظاہری بہانے ہیں، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، روزی تو ہمیں اللہ ہی دے رہے ہیں نا. تو جب اللہ دے رہے ہیں تو اللہ کا کہنا ماننا چاہیے یا اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ اللہ کا کہنا ماننا چاہیے نا. یہ سبق ہے اس صورت کا. تو اللہ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کو اپنے سال کے دو سفر بہت پسند ہیں، ایک سردی کا ایک گرمی کا. سردی کا سفر ملک شام کا اور گرمی کا سفر یمن. فَلْيَعْبُدُوا، یہ جو لفظ ایلاف ہے جس کا ہم نے بہت مختصر سا ترجمہ کیا، بہت پسند، مورخین نے اس ایلاف کے ضمن میں پوری تفصیلات لکھی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر ان لوگوں کو اس گھر کے مالک کا بندہ بن کر رہنا چاہیے، اس گھر کے مالک کی بندگی کرنا چاہیے. الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں کھانا دیا، بھوک مٹائی. وآمنہم من خوف، اور جس نے ڈر سے بچایا، امن عطا فرمایا. اطمینان سے یہ سفر کر لیتے ہیں، کسی اور کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان راستوں میں اتنے اطمینان سے سفر کر لیتے. جو لوگ ان کی حفاظت کرتے تھے وہی دوسروں کو لوٹ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا، اسی امن کی برکت سے ان کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں امن بھی عطا فرمایا ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، کوئی فتنہ و فساد نہیں ہے، وقت پر مارکیٹ کھل رہا ہے، وقت پر بند ہو رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اللہ نے تکلیفوں سے بچایا ہے، روزی دی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے. تو بس ایک ہی بات عرض کرنی ہے، چونکہ یہ کام کا وقت ہے، سبھی مصروف ہیں، بہت لمبی بات نہیں کرنی. اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کے شکر گزار بنیں، ناشکری سے بچیں، مال کا بھی صحیح استعمال کریں، کمائیں بھی حلال، خرچ بھی کریں حلال جگہ پر، فضول خرچیوں سے بچیں، اور زندگی کے ہر کام میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.